کہانی شروع ہوتی ہے تو ہم ایک لڑکی اور ایک بوڑھے آدمی کو دیکھتے ہیں۔ یہ دونوں باپ اور بیٹی ہیں، جن میں ایک پروفیسر ٹیڈمون ہے جو تاریخ اور پرانی کہانیوں کا ماہر ہے، اور دوسری اس کی بیٹی ہے جس کا نام نورا ہے اور یہ سارے قدیمہ اور آرکیالوجی کی ماہر ہے۔ یہ لوگ اکثر پہاڑوں پر کوہ پیمائی کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ جن پہاڑوں پر کوہ پیمائی کے لیے جاتے ہیں ان کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ ان میں ایک کہانی یہ بھی مشہور ہے کہ اس علاقے میں غاروں میں ٹرول رہتے تھے جو مٹی اور پتھروں سے بنے ہوئے تھے۔ ایک بار یہ دن کی روشنی میں باہر گھوم رہے تھے جن پر روشنی پڑنے کی وجہ سے یہ پتھر میں تبدیل ہو گئے۔ نورا کہتی ہے یہ صرف کہانی ہے، مگر پروفیسر کہتا ہے بھروسہ رکھ کر انہیں دیکھنے کی کوشش کرو، اور جب وہ ایسا کرتی ہے تو اسے پہاڑوں میں پتھروں کی بنی ہوئی شکلیں نظر آتی ہیں جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے۔ اب 20 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایک جھیل کے کنارے کھدائی کر رہے تھے۔ انہیں یقین ہوتا ہے اس علاقے میں ڈائنوسار پائے جاتے تھے، مگر 6 مہینے کی کھدائی سے انہیں کچھ بھی نہیں ملتا اور یہ اس کام کو جاری رکھتے ہیں۔ آخر کار ہم دیکھتے ہیں کہ نورا کو لاکھوں سال پرانا ڈائنوسار کا ڈھانچہ مل جاتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ریت کی پٹری بچھانے کے لیے پہاڑوں میں کھدائی کرتے ہیں اور سرنگ بنانے کے لیے بارود لگاتے ہیں۔ باہر علاقے کے لوگ ہاتھوں میں بینر اٹھا کر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ پہاڑوں کو زندہ رہنے دو، انہیں مت توڑو، قدرت کو تنگ مت کرو۔ مگر کنٹریکٹر بہت غصے میں ہوتا ہے اور وہ انہیں دکھا کر ریموٹ کا بٹن دبا کر دھماکہ کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے چلو اب جلدی سے صفائی کر کے پتھر باہر پھینکو۔ یہ لوگ اندر داخل ہوتے ہیں اور انہیں چیخ سنائی دیتی ہے اور اس کے بعد سرنگ کے اندر تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب لوگ ڈر کے باہر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں مگر مارے جاتے ہیں۔ اب ہمیں فوج کا ہیڈ کوارٹر دکھایا جاتا ہے جہاں لوگ کہتے ہیں انہیں پہاڑوں میں زلزلہ آنے کی اطلاع ملی ہے، جس کا پتہ لگانے کے لیے ہیلی کاپٹر میں کچھ ٹیموں کو پہاڑوں میں بھیجا جاتا ہے۔ وہاں سے ملنے والی اطلاعات خطرناک ہوتی ہیں اور اسی وقت ہنگامی اجلاس بلا لیا جاتا ہے جس میں فوجی جنرل، وزیر اعظم اور سیکرٹری دفاع، مختلف سیاستدان اور سربراہان شامل ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نورا اپنی کامیابی کی خوشی منا رہی ہوتی ہے۔ وہاں فوجی ہیلی کاپٹر اسے لینے پہنچ جاتا ہے اور اسے ہنگامی اجلاس میں لے جایا جاتا ہے جہاں پر بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ پہاڑیوں میں کیا ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنک ہول کے نشان ہیں، کوئی کہتا ہے یہ گڑھے دھماکوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، نورا کہتی ہے یہ پیروں کے نشان ہیں، مگر سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر ہمیں ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس میں ایک دیوقامت جسم نظر آتا ہے اور سب لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اب فیصلہ ہوتا ہے کہ نورا پہاڑوں میں جا کر پتہ لگائے گی کہ وہاں پہاڑوں میں کیا ہوا تھا، اور نورا وزیر اعظم کے سیکرٹری اینڈریاس کے ساتھ پہاڑوں میں جاتی ہے تاکہ اندازہ لگائے کہ کیا ہوا تھا۔ راستے میں وہ ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں بہت تباہی ہوئی تھی۔ وہاں نورا کیپٹن کرس سے ملتی ہے جو اسے حالات کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہاں پر موجود میاں بیوی سے نورا بات کرتی ہے جو اسے ٹرول کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب نورا کیپٹن اور اینڈریاس کے ساتھ مل کر پہاڑوں میں قدموں کے نشانات دیکھنے کے لیے نکل جاتی ہے اور قدموں کے نشانات دیکھ کر وہ بہت حیران ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی سنائی ہوئی کہانی سچ ہے۔ نورا بات کرنے کے لیے اپنے باپ کے پاس جاتی ہے جو اکیلا رہتا ہے۔ جب نورا اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچتی ہے تو پروفیسر نورا اور اس کے ساتھیوں پر بندوق تان لیتا ہے۔ پھر نورا اپنے باپ سے بات کرتی ہے اور اسے ویڈیو دکھاتی ہے۔ اس کا باپ بتاتا ہے کہ پرانی کہانی سچ ہے، مگر سیاستدانوں نے لوگوں سے سچ چھپانے کے لیے کہانیوں پر پابندی لگا دی تھی۔ اب نورا اور اس کا باپ کیپٹن اور اینڈریاس ہیلی کاپٹر پر تحقیق کرنے کے لیے پہاڑیوں میں جاتے ہیں۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک جاتے ہیں اور اس کا باپ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت ایک پتھر کا پہاڑ زندہ ہو جاتا ہے اور ایک پہاڑ انسانی شکل میں ان کے سامنے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے جسے ٹرول کہا جاتا ہے۔ یہ سب لوگ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جاتے ہیں اور ٹرول کو فوجی ہیڈ کوارٹر میں سب لوگ دیکھتے ہیں۔ نورا اور اس کا باپ سب کو بتاتے ہیں کہ اس سے نمٹنے کے لیے کوئی حل تلاش کرنا چاہیے جیسے پرانی کہانیوں میں لکھا ہے، مگر وزیر اعظم اور ملٹری سیکرٹری فوج کو ٹرول پر حملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نورا اور اس کا باپ کیپٹن کے ساتھ حملہ کرنے والی فوج کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ سب جنگل میں جا کر ایک جگہ ٹرول پر حملہ کرنے کے لیے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔
और इसके आने का इंतजार करते हैं। अब अंधेरे में हमें ट्रोल इनके सामने आता हुआ नजर आता है और जनरल ट्रोल पर हमला करने का हुक्म दे देता है। हमला करने के लिए टैंक, तोप और बंदूक का इस्तेमाल किया जाता है, मगर ट्रोल पर कुछ असर नहीं होता और वो सब कुछ तबाह कर देता है। नोरा का बाप भागकर ट्रोल के सामने जा खड़ा होता है और इसे पुरसुकून कर देता है। वो बताना चाहता है कि ट्रोल खतरनाक नहीं बल्कि इंसानों के दोस्त थे, मगर फिर इनके बारे में गलत कहानियां सुनाकर इन्हें खतरनाक साबित कर दिया गया। इतनी देर में एक टैंक गोली चलाता है जिससे ट्रोल टैंक को तबाह कर देता है, मगर नोरा का बाप ट्रोल के टकराने की वजह से मारा जाता है। ट्रोल नोरा के बाप को दुख के साथ देखता है और वहां से चला जाता है। अब नोरा एक बार फिर वजीर आजम के साथ होती है, जिसे बताया जाता है कि फौज बड़ा हमला करने का सोच रही है, मगर नोरा बताती है कि कहानियों में बताया गया था कि ट्रोल गिरजाघरों में मौजूद घंटियों की आवाजों से डरते थे और गिरजाघरों पर हमला करते थे। एक बार फिर वजीर आजम फौजी हमला रोककर नोरा को ट्रोल को रोकने की इजाजत दे देती है। एक खुशगवार दिन, लोग पार्क में अपने बच्चों के साथ घूम रहे होते हैं, जहाँ ट्रोल आ जाता है और इसी वक्त नोरा हेलीकॉप्टर में घंटियां बजाकर ट्रोल को दूर करने की कोशिश करती है। ट्रोल हेलीकॉप्टरों को तबाह करना शुरू कर देता है और फिर एक हेलीकॉप्टर जो बच्चे पर गिरने वाला होता है, ट्रोल इसे पकड़ लेता है और बच्चे की जान बचाता है। और फिर हम देखते हैं कि ट्रोल इन्हें ऐसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। अब पूरी दुनिया में हर तरफ खबरें चलती हैं कि नॉर्वे में कोई दरिंदा आ गया है, जिसकी वजह से वजीर आजम अपनी आवाम के साथ टीवी और रेडियो पर खिताब करती है और बड़ा फौजी हमला करने के लिए हुक्म दे देती है। बड़ा हमला करने के लिए शहर को लोगों से खाली करवाने का हुक्म दे दिया जाता है और मिलिट्री सेक्रेटरी बहुत खुश होता है क्योंकि इसे हथियार चलाकर चेक करने का मौका मिल जाता है, जबकि जनरल इस बात की सख्त मुखालफत करता है। एंड्रियास अपनी नौकरी छोड़ देता है और वो कहता है कि मुझे ऐसी जगह पर काम नहीं करना, और वो नोरा के साथ गाड़ी में चला जाता है। रास्ते में एंड्रियास और नोरा की किसी बात पर बहस होती है, जिससे उसे याद आता है कि उसके बाप ने उसे वजारती महल जाने का कहा था और वहाँ किसी शख्स को मिलने का बोला था। नोरा एंड्रियास को साथ लेकर वजारती महल चली जाती है और वहाँ पर अपने बाप के बताए हुए आदमी से मुलाकात करती है। महल में मौजूद आदमी नोरा को एक सुरंग में ले जाता है, जहाँ वह देखती है कि वहाँ ट्रोल के ढांचे पड़े हुए हैं और वो आदमी बताता है कि वजारती महल ट्रोल के घर के ऊपर बनाया गया था और वजारती महल को बनाने के लिए ट्रोल्स को मार दिया गया था, जिनमें से एक ट्रोल भागकर पहाड़ों में जाकर छुप गया था। और इसी महल में नोरा को मालूम होता है कि ट्रोल यूवी रेस से डरते हैं, क्योंकि यूवी रेस ट्रोल्स के जिस्म पर पड़ने की वजह से ये पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। ट्रोल को मारने के लिए एटमी हमला करने का हुक्म दे दिया जाता है, जिस काम के लिए पूरा शहर खाली करवा लिया जाता है। जब एटमी हमला होने वाला होता है, इसी वक्त कैप्टन की एक दोस्त सिस्टम को हैक कर लेती है और हमला करने से रोक लेती है। नोरा ट्रोल को एक पुरानी खोपड़ी दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है ताकि इसे शहर से बाहर ले जाए, जहां पर इन लोगों ने बहुत सी गाड़ियां इकट्ठी की होती हैं ताकि जब ट्रोल वहां पहुंचे तो इस पर यूवी रेस से हमला किया जा सके। नोरा अपनी गाड़ी में खोपड़ी रखकर शहर से बाहर जा रही होती है और रास्ते में खोपड़ी गाड़ी से गिर जाती है। ट्रोल खोपड़ी को पकड़ लेता है और रो रहा होता है। इसी असना में खोपड़ी ट्रोल के हाथ से गिरकर टूट जाती है, जिस वजह से ट्रोल बहुत गुस्सा होता है और नोरा के पीछे लग जाता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। कैप्टन की साथी हैकर पकड़ी जाती है, तब तक नोरा ट्रोल को लेकर गाड़ियों के दरमियान पहुंच जाती है। जब ट्रोल नोरा को मारने वाला होता है, इसी वक्त इस पर यूवी रेस से हमला कर दिया जाता है। जनरल एटमी हमला रोकने का हुक्म दे देता है, जिस पर सेक्रेटरी गुस्सा हो जाता है, मगर कैप्टन की साथी सेक्रेटरी को मार कर बेहोश कर देती है। ट्रोल यूवी रेस पड़ने की वजह से दर्द से रो रहा होता है, जिस वजह से नोरा लाइटें बंद कर देती है और इसे कहती है कि वापस पहाड़ों में चला जाए। ट्रोल नोरा की बात सुन रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि सूरज निकलने की वजह से सूरज की रोशनी ट्रोल पर पड़ती है और वो पत्थर में तब्दील होकर जमीन पर गिर जाता है और एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तब लोग ट्रोल को देखने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और एंड्रियास नौकरी छोड़कर नोरा के साथ चला जाता है और रास्ते में नोरा को बताता है कि अब भी कहीं ना कहीं पहाड़ों में ट्रोल मौजूद होंगे। जिस वक्त एंड्रियास नोरा के साथ बात कर रहा होता है, इस वक्त हम देखते हैं कि गार के अंदर मौजूद पत्थरों में हलचल होती है, जिसका मतलब है कि आज भी अब भी कुछ ट्रोल जिंदा हैं।